حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت ہی میں نہیں داخل ہوگا۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ۔ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم۔ جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ۔ جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر۔ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر۔ ناخدا جب ہے میرے محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ۔ ناخدا جب ہے میرے محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد۔ میں غلام غلامان
میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، ان کی چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیاء ہے، ان کی چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیاء ہے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے میرا سینہ ہے شان مدینہ، یاد سلطان طیبہ کے صدقے میرا سینہ ہے شان مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، دولت عشق ہے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، دولت عشق ہے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، علی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ صدقہ جب انسان اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے تو اس وقت مال اسے 5 جملے کہتا ہے۔ میں فانی مال تھا، تو نے مجھے بقا دے دی، میں تیرا دشمن تھا، اب تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کرتا ہوں، میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنا دیا، پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں خدا کے ہاتھ میں ہوں۔ ہر اچھی بات دوسرے تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک بار پھر رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اچھا کیسے جا رہے ہیں آپ لوگ کے رمضان؟ مجھے اگر ایک مائک مل جائے تو میں اپنی پیاری سے بہن بھائیوں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ان سے بات بھی کر سکوں گی۔ اتنے دور دور سے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں، ہے نا؟ اور یہ آپ لوگوں کی محبتیں، اور ناظرین جو گھر میں بیٹھے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کا جو پیار، آپ کی محبت ہمیں ملتی ہے اور وہ فیس بک پیج کی وجہ سے ملتی ہے، تو بہت بہت شکریہ۔ اور اسی طرح ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیار اور محبت بانٹیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں اتنی ٹینشنز ہیں، اتنی پرابلمز ہیں کہ اگر ہم آپس میں ہی پیار اور محبت بانٹیں گے تو یہ چھوٹے موٹے غم جو ہیں ان کو ہم اپنے پیار اور محبت سے دور کر سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں؟ اچھا کیسے جا رہے ہیں آپ کے رمضان؟ صحیح؟ اچھا مجھے یہاں پہ ابھی جیسے میں نے صدقے کی بات کی ہے، تو صدقے کے بارے مجھے کوئی بتائے گا کہ کون کون صدقہ دیتا ہے اور صدقہ ہوتا کیا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صدقہ ہر اچھی بات پہنچانا صدقہ ہے، اور میری عادت ہے کہ صبح کے میں جب بھی کام کے لیے نکلتا ہوں تو صدقہ ضرور دیتا ہوں، تاکہ اور میں نے اپنا خود کی میری آزمائی ہوئی چیز ہے کہ اللہ اس رزق میں صبح کچھ بھی نہیں ہوتا،
مگر 2-4 روپے دیتا ہوں کوئی بھی غریب ملتا ہے، بہت لیکن اچھی بات. اللہ کا پلین ایسا ہوتا ہے کہ رات کو جب گھر پہ آتا ہوں تو گھر ہاتھ بھی بھرا ہوتا ہے، جیب بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. زبردست، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بھی صدقہ ہے. بلال بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ بھی بہت موجود ہیں جو کہ ہمیں ابھی اس بارے میں بتائیں گے، کافی کچھ بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیکیج ہے، وہ چل کر دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنی دین کی بات والے سیگمنٹ میں چلیں گے اور اس بارے میں بات کریں گے. آئیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور زکوٰۃ و خیرات کو قبول کرتا ہے اور اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. رمضان المبارک میں روزہ دار کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کو صدقہ دیں. بس روزہ دار پر لازم ہے کہ سماج اور معاشرے کے ان افراد کا خیال کریں جو غریب اور فقیر ہیں. دین اسلام میں صدقہ دینے کی بہت تاکید کی گئی ہے. آیتوں اور روایتوں میں اس کی بہت رغبت دلائی گئی ہے. صدقہ دینے کی اتنی اہمیت ہے کہ خداوند عالم نے بعض آیتوں میں اپنے آپ کو صدقہ وصول کرنے والا قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے اور پھر خدا اسے کئی گنا اضافہ کر کے واپس کر دے. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے دگنا بنا دے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا کہ وہ بڑا قدردان اور برداشت کرنے والا ہے. ہم ان آیات کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ قرض حسنہ اور صدقہ دینا خدا کے پسندیدہ افعال میں سے ہے. صدقہ اور قرض حسنہ براہ راست خدا کے ہاتھوں میں جاتا ہے، یعنی صدقہ وصول کرنے والا خود اللہ ہے. روایات میں ملتا ہے کہ صدقہ دینے والے کو چاہیے کہ صدقہ اپنی ہتھیلی پر رکھے اور صدقہ لینے والے کو چاہیے کہ اسے اوپر سے اٹھائے، کیونکہ وہ ہاتھ اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے، لہٰذا اسے اوپر ہونا چاہیے. دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اور صدقہ دینا فقر اور تنگدستی کو دور اور عمر کو طولانی کرتا ہے اور 70 قسم کی بری اموات کو ٹال دیتا ہے. اللہ کی رحمتیں جو ہیں نا وہ صرف دلوں پر نہیں بلکہ نظروں پر بھی وارد ہوتی ہیں. آج جو اللہ کی رحمت کا جس کا کہ میں نے مشاہدہ کیا وہ یہ کہ جب پہلا رمضان تھا، یہ میں آپ کی اجازت کے بغیر بات کہہ رہا ہوں، جب پہلا روزہ تھا تو میرے دل میں بھی تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی اور مومل بھی اس بات سے ڈر رہی تھی کہ ایک مذہبی شخصیتوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے بات کرے گی. لیکن آج سامنے بیٹھ کے جب مومل جو ہے وہ اتنی حکمت کی باتیں کر رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے دل چاہے جیسے کھول دے. ماشاء اللہ تعالیٰ. یہ جو آج کا موضوع ہے نا، پہلے تو فرحان علی وارث آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آج کا جو موضوع ہے فرحان ہمارا صدقہ، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ان چیزوں کے اوپر معاشرے میں اکثر علی جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں نا، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے. یہ بات کر کے ہمارے لاہور میں مہمانوں میں ان سے بات کرتا ہوں، کوئی بھی مذہب جو ہے نا، جس کو مذہب کہتے ہیں، اس کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، ہم کس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہے. جو مذہب کو پڑھنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں طالب علم تھیولوجی کے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک 6 اشیاء اکٹھی نہیں ہوں گی مذہب جو ہے وہ تکمیل نہیں ہوگا. 6 کون سی اشیاء؟ سب سے پہلے کوئی ایک پیغام بر، کوئی ایک استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے جو کہے کہ میں کسی چیز کو لے کر آیا ہوں. پھر اس کے پاس کوئی جو کتاب جو پیغام ہوتی ہے اور جس کی وہ پیغام کی کتاب لے کر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم کہ یہ اول کانٹینٹ ہے، یہ پہلا ایک نسخہ ہے جو کہ انہوں نے دیا. تیسری چیز جو ہے وہ اس کے اپنے قول یا اپنا کردار، اپنی سیرت یا اپنے اقوال ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اداروں کا ہونا بڑا ضروری ہے. کوئی مذہب تکمیل نہیں پا سکتا مندر کے بغیر، مسجد کے بغیر، گردوارے کے بغیر کوئی مذہب ہو نہیں سکتا. پھر ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوگما. ڈوگما سے مراد ہوتی ہے ایمان بالغائب، ایسی چیزوں کے اوپر یقین کر لینا جن کو کہ آپ کے اس استاد نے، پیغمبر نے، نبی نے کہا ہو
کہ یہ ایسا ہے، یہ چیزیں تمام. اس لیے ہم کہتے ہیں جب مذاہب کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ مذاہب میں کامنالٹیز ڈھونڈیں. یہ سارے مذاہب میں کامنالٹیز ہیں. تو پھر اسلام کس طرح مختلف ہوا؟ اسلام صرف ایک وجہ سے مختلف ہوا. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مذہب اور دین جو ہے نا، اس میں دو حصے تقسیم ہوئے ہیں. ایک وہ جو ظاہری عبادات ہیں، ایک وہ جو ذہنی عبادات ہیں. یہ جو ذہنی عبادات کا حصہ ہے نا، یہ قرآن حکیم میں بہت زیادہ ہے. جو عام عبادات جو جسے ہم نفلی یا فرض کی عبادات کہتے ہیں، قرآن حکیم کو اگر ٹیکسٹ کی صورت میں دیکھا جائے تو حیرت ہوگی کہ وہ ہارڈلی 12 سے 15% ایریا لیتے ہیں، جگہ لیتے ہیں. اس کا مطلب کہ خدا کا 80 سے 85% حصہ جو قرآن حکیم میں ہے وہ ان ذہنی عبادات کے بارے میں ہے جس کے میں کامنالٹیز ہیں تمام مذاہب میں. اس لیے ہم بہت سی روایتیں اسلام میں بھی دیکھتے ہیں اور ہندوؤں میں بھی دیکھتے ہیں. اسلام میں بھی دیکھتے ہیں، ہندوؤں اور عیسائیوں میں بھی دیکھتے ہیں. اسلام میں بھی دیکھتے ہیں، ہندو عیسائی اور یہودیوں میں بھی دیکھتے ہیں. اسلام صرف ایک چیز میں مختلف ہے، اور یہ ہے عقل و دانش کی انتہا، اور اس کو کہتے ہیں مومل ایسکٹالوجی. ایسکٹالوجی سے مراد ہے کہ آپ کو اپنے پیدا ہونے سے پہلے کا بھی علم دیا جاتا ہے اور آپ کو اپنے مرنے کے بعد کا بھی علم دیا جاتا ہے. یہ تمام جو معاملہ ہے ابتدا کا انتہا تک، اس میں اور کوئی مذہب جو ہے وہ اسلام کی پیروی نہیں کر پاتا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ انتہائی ذہن رکھنے والوں کا. اس میں اگر ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے نا تو پھر ہم دو ادارے قائم کرتے ہیں. ایک ادارہ ہم قائم کرتے ہیں خوف کا. خوف سے بہت سے ادارے قائم ہوتے ہیں، ذائچے قائم ہوتے ہیں. ایک ادارہ قائم ہوتا ہے جس کو کہ ہم نے خراب کر دیا، پیر و مرشد کا، وہ بھی خوف کے تحت ہم لے گئے. ان اداروں کا قیام میرے خیال میں اس مذہب اس معاشرے میں اس لیے آیا کہ ہمارے ہاں اعلیٰ سوچنے والے ذہن جو ہیں وہ شاید اتنے مقبول نہیں ہوئے. اس لیے خوف کی حراست میں رہتے ہوئے ہم مذہب کی طرف جاتے ہیں اور ان چیزوں کو عبادات سمجھنے کی بجائے خوف کی طرف چلے جاتے ہیں. خواتین حضرات، ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت لاہور سے قاری زوار بہادر صاحب. پہلے سب سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی اس پہ کیا رائے ہے. قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب، پہلے تو آپ کا انتہائی ممنون کہ آپ نے اپنے بہت ہی، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا جو وقت ہوتا ہے وہ کتنا اس وقت قیمتی ہوتا ہے اور آپ کتنے مصروف ہوتے ہیں. بہت ممنون آپ کا. حضرت یہ فرمائیے سب سے پہلے تو کہ جو صدقہ ہے اس کی تفسیر کیا ہے ایک، اور پھر اس کی ضرورت ہے ہی کیوں آخر؟ ایک تو آپ کو رمضان مبارک کی بہت مبارک ہو، اور آپ کے ذریعے آپ کے تمام ناظرین کو رمضان مبارک کی بہت مبارک ہو. آپ بڑی محنت کے ساتھ کئی روز سے، جب سے رمضان مبارک شروع ہوا ہے، یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے علماء کو لا کے، نعت خوانوں کو لا کے لوگوں کی روحانی پیاس بجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو، منتظمین کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آج کا جو آپ کا موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مقدس میں اس پہ بہت زور دیا گیا. جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. جہاں قرآن مقدس کی ابتدا میں مومن کی صفات کا ذکر ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز، غیب پہ ایمان. اور اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک تو جن کو دیا گیا ہے ان سب کو یہ تصور، یہ عقیدہ عطا فرمایا گیا کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ تمہارا کمال نہیں ہے، تمہاری محنت نہیں ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد کا کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے. اللہ کریم نے تمہیں یہ رزق عطا فرمایا ہے، بلا حساب عطا فرمایا ہے. اگر کوئی اپنے ذہن پہ، اپنے دماغ پہ، اپنے کمالات پہ مان کر کے بیٹھ جائے، اسے سوچنا چاہیے کہ بہت بہت پڑھے لکھے جو ہیں وہ خالی ہاتھ ہیں، اور بہت سارے ان پڑھ جو ہیں وہ رزق کے خزانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جس کا معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق نہ دماغ سے ہے، نہ ہماری محنت سے ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی سے ہے. اس نے ہمیں دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری راہ میں خرچ کرو. اب اس کی راہ کیا ہے؟ اس کی راہ قرآن پاک میں جگہ جگہ بھرا ہوا ہے. قرآن پاک اس بات سے، صدقہ جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم بھی دیا کہ ہم دیں، اور پھر اس دینے کے جتنے مصرف تھے وہ بھی ارشاد فرما دیے کہ کن کن کو دیں.
اگر آج ہم قرآن مقدس کے مطابق جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان کو صدقے سے مراد بہت ساری جگہوں پہ زکوٰۃ بھی ہے، اگر یہ صدقات یہاں جو مصارف اس کے بیان فرمائے گئے ہیں یہ زکوٰۃ کے ہیں، اگر ہم صحیح مصرف جہاں ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم دیں اگر ہم اسی کے مطابق دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی اونچ نیچ جو ہے یہ ختم ہو جائے، یہ تفریق ختم ہو جائے۔ آج ایک بڑا ہے، ایک بیچارہ بالکل تہی دست ہے، فقیر ہے، فاقہ مست ہے، وہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کاش ہم جو ہمیں حکم فرمایا گیا تھا ہم اس کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے اور ان لوگوں کو دیتے جن کو دینے کا حکم دیا گیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں خوشحالی آتی، پاکستان کا سارا ماحول جو ہے بڑا پرامن ہوتا، نہ کوئی یہاں ڈاکے مارنے والا ہوتا، نہ کوئی لوٹنے والا ہوتا، نہ کوئی چوریاں کرنے والا ہوتا۔ ایک جو ہے وہ اس کے ہاں آپ کہہ لیں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھانے کو بھی ترس رہا ہے، تو وہ پھر ایسے ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے کہ میں بھی کسی نہ کسی طرح یہ مال حاصل کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے تو اس کا علاج پہلے ارشاد فرما دیا تھا، اور یہ اس کی کرم نوازی دیکھیں، امراء کو دیا، اور جو مساکین تھے جن کو رب کریم نے دنیاوی مال سے محروم رکھا ان کے لیے اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا امراء کو کہ ان کو دو، اور فرمایا جو ان کو دے رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے مجھے دے رہا ہے، جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اپنے دائیں ہاتھ میں اسے لیتا ہوں۔ مجھے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، آپ کی بات نے بڑی تعلیم فرمائی، لیکن میں چھوٹا سا وقفہ لے لوں اور وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے آؤں گا۔ خواتین و حضرات، میں دوسرے مہمان تعارف جو ہے وہ وقفے سے آ کے کراتا ہوں، اور یہ جو حضرت نے فرمایا قاری صاحب نے کہ یہ زکوٰۃ کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن میں اپنے سوال کو اپنے علماء کے سامنے واپس آ کے رکھوں گا، تو پھر کالا بکرا جو ہم دیتے ہیں کیا وہ بھی زکوٰۃ کے زمرے آتا ہے؟ چھوٹا سا وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، اور یقین کیجئے ہمارے سروں کے تاج جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ حسین قدیری صاحب، حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب طبیعت ٹھیک ہے؟ میں بھلا کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آج میرا کوئی ڈانٹ کھانے کا پروگرام تو نہیں ہے؟ آج میرا کوئی ڈانٹ کا پروگرام تو نہیں ہے؟ اللہ آپ کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اور علامہ قمر عباس صاحب، حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کی وجہ سے اور آپ شاہ صاحب آپ کی وجہ سے جو ہمارے پیجز پہ پچھلی آپ کی جو ملاقات تھی اس کی وجہ سے جو میسیجز اور اپریسیشنز آئیں، اور لوگوں نے اس بات پہ بہت اطمینان کا اظہار کیا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے عہد کر سکتے ہیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور سارم بندی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سارم بھائی؟ اور میرے ساتھ ہیں بی بی جان۔ السلام علیکم بی بی جان، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ دو علی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ہم بات کریں گے آج صدقات کے اوپر۔ حضرت آپ سے ابتدا کرتا ہوں، مجھے تصور سمجھا دیجیے۔ ایک تو قاری صاحب نے سمجھایا لاہور میں ہمیں کہ اس کا زکوٰۃ کا بھی تصور ہے، اگر زکوٰۃ کو ابھی کچھ دیر کے لیے ہم باہر رکھ لیں تو صدقے کا بنیادی تصور دین میں کیا صرف زکوٰۃ ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی ہے، ایک صدقات کی بات کی ہے، ایک زکوٰۃ کی بات کی ہے۔ قاری صاحب نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے تو انما الصدقات للفقراء، تو وہاں صدقے کو ہمارے علماء نے زکوٰۃ کے معنی میں لکھا ہے کہ یہ اس کے مصارف ہیں۔ تو اور اس کے مصارف سے مراد اس کے حصے ہیں، کس کس کو دینا ہے، ٹھیک، کس کس کو دینا ہے، تو وہ اس کے مصارف ہیں، اور وہ قرآن حکیم فرقان حمید نے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ تو یہ مطلب زکوٰۃ کے معنی میں یہاں پر صدقہ، اور صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں بھی ہے اور اس کے ما سوا کے معنی میں بھی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ بھی اس کے ما سوا ہے، کیونکہ خرچ کی بہت ساری مدات ہے۔
کہ جن لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے دولت دی ہے تو ان کو ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اس کو خرچ کریں. وہ خرچ کریں گے تو دولت جو ہے وہ مختلف ہاتھوں میں جاتی رہے گی, گردش کرتی رہے گی, ایک خاندان میں یا ایک فرد کے پاس وہ جمع نہیں ہو پائے گی. زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ دولت گردش کرے, جو فقراء و مساکین جو استحقاق رکھتے ہیں ان تک پہنچے. تو یہ زکوٰۃ کا بھی مصرف ہے اور صدقات جو ہیں وہ اس کے ماسوا ہیں, وہ بھی اس میں مصرف ہے. اور یہاں جو ہے نا انما صدقاتوں میں زکوٰۃ کے معنی میں جو ہے وہ لیا گیا ہے. جی بلال بھائی, میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ایک کون ہے جب اگر آپ پہ مشکل ہو, اگر آپ غربت میں, دنیا کی غربت میں اور ان چیزوں میں مبتلا ہو اور رزق آپ کو نہیں عطا ہو رہا, تو تب کہا جاتا ہے کہ صدقہ دینا چاہیے. لیکن مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ جب آپ کے پاس رزق ہے ہی نہیں یا دولت ہے ہی نہیں تو کس قسم کا صدقہ دیں یا کیا کرے اس وقت. تو اگر اس بارے میں اگر تھوڑا سا آپ میں صدقہ اس وقت دینا چاہیے جس وقت آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ کس چیز کو صدقہ کریں گے؟ تو جب نہ ہو تو صدقے کی صورت کیا ہوگی پھر؟ دیکھیں نا, یہ تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ ضرورت مند لوگ ختم ہو جائیں. وہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے نا وہ باقی رہتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ ان کو صدقہ دیں گے. اور اگر انسان کے پاس خود میں نہ ہو, خود کے پاس ہو ہی نہ کچھ دینے کو, تو صدقہ کیا دے؟ اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. دیکھیں صدقہ وہ آدمی دے گا جس کے اوپر لازم ہوگا. دیکھیں ایک آدمی وہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اس کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اگر اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر حضرت میں آپ کی طرف توجہ. اسی طریقے سے صدقہ ہے تو صدقہ دینے کا جو ہے نا وہ عام مدعات ہے. اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کھجور کا ایک دانہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے تو اس کا بھی اتنا اجر جو ہے نا وہ موجود ہے. تو لہٰذا یہ صدقہ جو ہے یہ اپنی استطاعت کے مطابق ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے, اور اگر ایک آدمی کے پاس مال و دولت ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر کوئی چیز نہیں. جیسے جی کال میں اس حوالے سے آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے جیسے آپ نے سوال کیا کسی کے پاس کچھ نہ ہو, تو امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ مولا میں تو بہت غریب ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرے پاس تو کھانے کے بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے, میں کیا صدقہ کیا دوں؟ تو مولا کہنے لگا کیا تجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن کی طرف دیکھ کر مسکرا دے؟ تو یہ مسکرانا بھی صدقہ جاری ہے. اور علی حدیث بھی ایسی ہے. لیکن میں اس معاملے میں پہلے ایک بنیادی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ صدقہ ہے کیا چیز؟ اگر یہ صرف زکوٰۃ ہے, ایک تو مال کا صدقہ ہے, زکوٰۃ کے زمرے میں صدقہ جو ہے نا جو آپ وہ بات کر رہے ہیں یہ تو اخلاقیات کے حوالے سے ہے. جیسے اللہ جل جلالہ قرآن حکیم میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یعنی اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ گیا ہے تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم از کم یہ تو آپ کام کر رہے ہیں کہ اس پر عتاب نہ کریں, اس کو جھڑکے نہیں, اچھے طریقے سے جو ہے اس کو روک. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے تو کیا یہ زکوٰۃ کا زمرہ ہے یا یہ کوئی اور پہلو ہے حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بہت وسیع موضوع ہے یہ, اور در حقیقت اس کو صحیح انداز میں مکمل بات نہیں ہو پاتی ہے اور محدود ہو جاتی ہے ایک جگہ کے اوپر, اور وہ بات آ جاتی ہے مال کے اوپر. سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ زکوٰۃ ہو, خمس ہو, صدقات ہوں, خیرات ہوں, راہ خدا میں خرچ کرنا ہو, یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ مالک دو جہاں نے انسان کو اس کے لیے حکم دیا. یہ احکامات خدا نے کسی مصلحت کے تحت اور تمام چیزوں کے تحت مصلحتیں سمجھ میں آ گئیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں انسان جو ہے وہ تاکہ اس دولت سے محبت نہ کرے, اس میں ضم نہ ہو جائے اور اس دولت کے خاطر زندہ رہنا نہ شروع کر دے. دولت کو استعمال کرے, دل میں آباد نہ کرے, یہ بات بالکل بچہ ہے. لیکن جیسے وہ بچہ کہہ رہا تھا نا کہ میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو میں صدقہ دے کے جاتا ہوں, وہ بچہ اگر وہ زکوٰۃ کے زمرے میں ہو تو وہ تو فرض ہو گیا نا. وہ تو آپ نے صدقے کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ جو صدقہ کہہ رہے ہیں نا وہ بنیادی طور پہ ایک ایسے خوف کے تحت کہہ رہا ہے جس سے اس کا وہ دن جو ہے وہ اچھا اور بہتر گزر جائے. اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ دوسری جگہ پر ہے کہ جب تم راہ خدا میں خود خرچ کرو گے تو اللہ ایک کے بدلے 10 عطا کرے گا. معذرت کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ الصدقۃ ترد البلا, کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو رد کرتا ہے.
یعنی آپ اپنا مال جو ہے اللہ کے بندوں تک جب پہنچاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو آپ کے اوپر مصائب آنے والے ہیں، تکلیفیں آنے والی ہیں، ان کو وہ دور فرما میں ایک دیتے وقفے ہیں۔ پہ جاؤں گا، لیکن وقفے پہ آ کے آپ کے سامنے سوال ہدیتاً دونوں طرف یہ رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حدیث قدسی میں کہا کہ میں نے ظلم کرنا اپنے پہ حرام لکھا، جب میں مقدر لکھ رہا تھا تو میں نے اپنے پہ ظلم کرنا حرام لکھا۔ اگر یہ حدیث قدسی صحیح ہے جو کہ میں نے خود پڑھی ہے، تو پھر وہ بلائیں کون ہے جو ہماری طرف بھیج رہا ہے؟ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے اور اذان کا احترام کرنا چاہیے، اور جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کے جواب میں اس کے کلمے دہرانا چاہیے۔ اذان نماز کی دعوت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسرے سب لوگوں کے مقابلے میں دراز گردن یعنی سر بلند ہوں گے۔ جس میں حدیث قدسی کا ذکر کر رہا تھا، اس کے راوی دو ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں ابن آدم کا مقدر لکھ رہا تھا تو میں نے اس پہ ظلم کرنا اپنے پہ حرام لکھا، اور کہا کہ اب تمہارے پہ جو بھی مصیبتیں آئیں گی وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوں گی، میری طرف سے نہیں ہوں گی۔ اللہ عالم کی اس کی تفسیر کیا ہوگی، لیکن حضرات ایک انتہائی اہم کام کی طرف جانا ہے، اس لیے ایک ایک جملہ فرمائیے کہ یہ جو بلائیں آ رہی ہوتی ہیں یہ ہم کن بلاؤں کا ذکر کر رہے ہیں جو آ رہی ہیں، اگر اللہ نے ہم پہ ظلم کرنا ہی نہیں ہے؟ حضرت آپ سے ابتدا کروں۔ بالکل حقیقت ہے کہ مالک دو جہاں رحمان و رحیم ہے، غفور و کریم ہے، وہ کسی صورت میں کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو رحمت ہی رحمت عطا کرتا ہے۔ بے شک انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ قرآن احادیث کی روشنی کے اندر انسان ہر قسم کی بلاؤں کا خود ضامن ہوتا ہے، ہر قسم کے ظلم کا خود ضامن ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی ذات میں کرے، چاہے وہ اجتماعی کرے، چاہے وہ انفرادی کرے، چاہے وہ اپنی سوچ سے کرے، چاہے وہ اپنے حسد میں کرے، چاہے وہ اپنے بغض میں کرے، چاہے وہ کسی لالچ میں کرے، چاہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈھا کر کرے۔ ہر صورت میں انسان جو ہے وہ اپنے ہی اوپر ذمہ دار ہے، اور روز محشر جب اس کے سامنے نامہ اعمال رکھا جائے گا اور وہ یہ کہا جائے گا، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جائے گا کہ جناب شیطان نے بہکا دیا، اس نے بہکا دیا، تو وہ تو ہنس رہا ہوگا کہ یہ تو خود ہمارے پیچھے چل رہے تھے، ہم نے ان کو کچھ نہیں بہکایا۔ انسان بذات خود اپنی ذات میں شر اور اپنی ذات میں خیر ہو سکتا ہے، بے شک، بڑی اچھی بات۔ اور وہ اپنی ذات کے اندر دیکھیے، آپ پڑھتے ہیں جب قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے، یعنی یہاں پر اجنہ بھی ہیں اور انسان بھی ہے۔ تو انسان اپنی ذات میں بھی شیطان کا کام کرتا ہے اور شیطانیت عطا کرتا ہے اور شیطانیت کا مجسمہ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے عمل سے، اپنے خیالات سے اپنی فکر اور عمل کو مسلط بھی کرنا چاہتا ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ بات کرتے ہیں۔ تو یہ انسان اپنی ذات کی طرف آپ کچھ کہنا فرما رہی ہیں، پہلے آپ فرما دیجئے۔ میں سوال سب سے پہلے تو آپ نے ایک سوال رکھا کہ اگر کسی کے پاس مال و اسباب نہ ہو تو اس کا صدقہ کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر صبح کا آغاز تم صدقے سے کیا کرو، یعنی کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے؟
اب دوسرا سوال آپ کا یہ آتا ہے کہ اگر حدیث قدسی کا جہاں پر آپ نے بیان فرمایا، اب یہاں پر جو ہے مطلب اللہ کی طرف سے تو یہ ظلم نہیں ہو رہا. جب ہم کسی شیطان کی شر سے پناہ مانگ رہے ہیں تو شیطان کی شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ کا کرم بھی ہمارے اوپر ہے لیکن شیطان کا وجود بھی ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر سورہ قلم کی آیت نمبر 51 کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نبی، اگر ان انسانوں کا بس چلتا تو آنکھوں کے تیر سے تمہیں گرا پھینکتے. یعنی اب وہ شر کس کا ہوا؟ وہ ان شیطان صفت لوگوں کا ہوا جو اپنے نفس کی خاطر جیتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو تو بی بی جان اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں کیونکہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو رمضان میں صدقہ دینے کی تو کوئی ضرورت نہ ہوئی پھر؟ دیکھیں، رمضان میں شیاطین جو باہر کا شیطان ہے وہ تو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو آپ کا اپنا نفس ہے وہ شیطان، نفس کو شیطان تو نہیں نہ کہہ سکتے، وہ تو نفس ہے نا، وہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا. شیطانوں کو جکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جن ہیں تو ان کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا اثر و رسوخ جو انسان سے پہلے زیادہ ہوتا ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو رمضان میں یہ قوت فراہم کر دی جاتی ہے کہ وہ نیکی کے کام میں آگے بڑھے. یہ مطلب ہوتا ہے. بالکل صحیح فرما رہی تھی آپ. جی، تو یہاں پر آپ جو ذکر فرما رہے تھے کہ حدیث قدسی ہے اور اس میں یہ فرمایا اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہم تو اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. یہ فرمائیے کہ بہت سے ایسے ہم نے دیکھا ہے دوستوں کو جو کہ جب ذائچوں کی بات کرتے ہیں تو ان میں صدقات کے رنگ اور چیزیں اور وقت کا بھی تعین کرتے ہیں. کیا اس کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ یہ جو ذائچے کا علم ہے یہ ایک مخصوص علم ہے. اب یہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں. مخصوص سے مراد آپ کی؟ یعنی یہ بھی ایک علم ہوگا کہ جس کی اپنی ریاضت ہوگی، جس کے اوپر اپنا ایک مطلب لوگ جو ہیں مطلب اپنی ریاضت کرتے ہوں گے، ایک وقت گزارتے ہوں گے. لیکن بہرحال میرا جو تعلق ہے وہ ذائچے کی فیلڈ سے نہیں ہے. میرا جو تعلق ہے وہ روحانیت سے ہے، میرا جو تعلق ہے وہ تصوف سے ہے. میرا جو تعلق ہے اگر آپ اپنی، کیونکہ اگر ہم ماضی جانتے ہوتے، اگر ہم مستقبل جانتے ہوتے تو پھر ہمارے اتنے انبیاء کرام جو آئے تو پھر ان کے پاس تو پہلے یہ علم ہوتا نا. حال سے نکل کر اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں، کیونکہ ذائچہ نکالنے کا مطلب ہے آپ کو ماضی بتایا جائے اور آپ کو مستقبل بتایا جائے. تو نہ ہم ماضی بتا سکتے ہیں نہ ہم مستقبل میں جا سکتے ہیں. صابر کلیہ شریف ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں علی، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. علی ایک منٹ کی توجہ چاہتا ہوں آپ سے. علی ایک منٹ کی توجہ چاہتا ہوں آپ سے، ایک منٹ کی توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں صوفی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ وہ ماضی پہ قدم رکھتا ہو، ماضی پہ نظر رکھتا ہو، حال پہ قدم رکھتا ہو اور آنے والے وقت کے لیے فیصلے سنا کر جائے. یہ صوفی کی ڈیفینیشن ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ میں بحث اگلے سیگمنٹ میں آپ سے کروں گا. حضرت آپ سے ایک درخواست ہے. آپ نے ایک دفعہ ہمیں پچھلے سال نا ایک منقبت سنائی تھی جس میں ذکر کیا تھا آپ نے بار بار پانی کا. ابھی میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پانی ہمیں پڑھ کے سنائیں، لیکن ابھی میں آپ سے ہدیتاً کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا فرمائیے جو کہ آپ کے دل کی آواز اس وقت نکل رہی ہو. بالکل، میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حسین سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں. جناب نور علی نور صاحب کا قلم بند کیا ہوا کلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں. پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں. لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں. میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں. سبھی سمجھے کہ میں
آیات لے کر آ گیا پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں. اور جتنے ناظرین اس وقت بیٹھے ہیں آپ پر بھی قید نہیں ہے سبحان اللہ کہنا, آپ بول سکتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اب سنیے, یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے, یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے, مدینے سے جو میں ذرات لے کر آ گیا ہوں, لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. اور یقیناً ہم سب کا ایمان ہے. مات کیجیے گا علی بھائی قبلہ. گداگر ہوں مگر میں آج شاہوں سے ہوں بہتر. واہ سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا. گداگر ہوں مگر میں آج شاہوں سے ہوں بہتر. گداگر ہوں مگر میں آج شاہوں سے ہوں بہتر, کہ میں سرکار سے خیرات لے کر آ گیا ہوں. تو سب بولیے, لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. اور کیا لکھتے ہیں نور علی نور صاحب, ہم سب کا ایمان ہے, رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا, رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا, چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں, لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. جو جذبے عشق احمد کے لہو میں معجزن ہے, جو جذبے عشق احمد کے لہو میں معجزن ہے, میں لفظوں میں وہی جذبات لے کر آ گیا ہوں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اداروں کے طور پہ, انسٹیٹیوشنز کے طور پہ رکھی ہیں. مثال کے طور پہ دعا میرے خیال میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. اگر یہ راستے, ان کو میں کہتا ہوں اکثر, یہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واپسی کے کوریڈورز ہیں. یہ خدا نے اپنے ساتھ میں کوریڈورز جوائن کیے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اللہ یہ راستے نہ رکھتا, دعا کا وسیلہ نہ ہوتا, تو بہت سے ہمارے بد نصیب لوگ یہ کہتے کہ میرے لیے خدا اب ضروری نہیں ہے, اس نے تو مقدر لکھ دیا, مجھے کیا جو لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے. لیکن خدا نے ان لوگوں کو بھی موقع نہیں دیا, کہا میں ہر چیز جو ہے اس پہ قادر ہوں,
اور میں ہر چیز کو تبدیل کر سکتا ہوں. جہاں پہ آپ دعا کی بات کر رہے تھے بلال بھائی، صدقہ آج آپ کا ٹاپک بھی ہے، آپ موسٹلی اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں نے ایک دعا پڑھی، مجھے بہت اچھی لگی، اور میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں، اس کائنات میں کہیں بھی کسی کو اس قابل ہی نہ کرے کہ وہ محتاج رہے کسی کے صدقے کا، خیرات کا یا زکوٰۃ کا، کسی بھی قسم کا. دعا یہ ہے کہ اللہ جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے اپنے بندوں کے آگے جھکنے سے منع کر. اچھا علی، میں نے آپ سے ایک اور بھی سوال یہ کرنا ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ صدقہ دیتے ہیں، کوئی اچھی چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ صدقہ دیتے ہیں. سو ماشاء اللہ سے جس فیلڈ میں آپ ہیں، اور جب ایک نیا البم، جس طرح سے ماشاء اللہ سے آپ کا ایک نیا البم بھی یہاں پہ نکلا ہے جس کا نام ہے رب رنگ. رب رنگ ماشاء اللہ کیا ردم ہے اور کیا رنگ ہے رب کا. واہ واہ واہ. تو جب یہ البم نکلا، اس سے پہلے آپ نے صدقہ دیا یا آپ صدقہ دیتے ہیں؟ دیکھیں میری لائف میں تو اپس اینڈ ڈاؤنز اتنے آئے ہیں، اور میں پروردگار کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات. اس کے بعد گھر میں میرے ماں ہیں، موجود ہیں، اور میرے والد صاحب بھی ہیں. تو اتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں، مجھے یاد ہوتا ہے یا نہیں یاد ہوتا؟ ان کو یاد ہوتا ہے. میری ماں کو ضرور یاد ہوتا ہے، اور مجھے فوراً وہ کہتی ہیں کہ صدقہ بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے سر پہ قائم رکھے. میں بی بی سے ایک بات کر دوں. آپ نے تصوف کا ذکر کیا ابھی کہ آپ کا رجحان جو ہے وہ تصوف کی طرف ہے. اس پہ کچھ روشنی فرمائیے گا، تعلیم دیجیے گا کہ کیا تصوف میں اولیاء کا، ان لوگوں کا تصور جو ہے صدقے کا کچھ اور ہے، یا کس طرح سے تصوف میں صدقے کو کیسے دیکھیں گے؟ قرآن کی تعلیم ہمارے پاس پہنچی، جو احادیث کی روشنی میں ہم تک پہنچا، جو اولیاء اللہ کی سماع عمری کو ہم نے پڑھا، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں ہیں. تو جو ہم تک پہنچا ہے ہم اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. تصور صدقہ کچھ وہی ہے جو شریعت میں ہے یا مختلف ہے؟ بالکل وہی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی چیز مختلف نہیں ہے. قرآن سے آگے کون جا سکتا ہے؟ کیا اولیاء اللہ کی تعلیمات ایسی ہو سکتی ہیں جو قرآن سے آگے جا سکیں؟ ایک بڑا اچھا جملہ میں نے ایک استاد احمد کا پڑھا، کہتے ہیں کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کی نیت ہے. شریعت کی نیت ہے. کیسا بھاری خوبصورت جملہ ہے حضرت. یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں، اگر لاہور میں، میں لاہور کی مثال دے سکتا ہوں، لاہور میں کنال روڈ ہے، بہت بڑی لمبی سڑک ہے، وہاں پہ ہر 10 قدم کے بعد لوگ کھڑے ہیں کچھ ایسا گوشت لے کے، جو کہ گاڑیوں میں آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ ان سے 10-10 روپے کا خریدتے ہیں، اور پھر وہیں پہ پرندوں کو وہ ڈالتے ہیں، یہ صدقے کے طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں. یہ تصورات کیا شرعی طور پہ ہمارے ہاں کسی طرح سے قائم ہیں؟ بات یہ ہے کہ صدقہ دینا جو ہے وہ تو ضرورت ہے، آکام کے حساب سے آدمی کو صدقہ دینا چاہیے، لیکن اس کا استحقاق رکھنے والے جو ہیں ان کو دینا چاہیے. استحقاق جو کہ اللہ جل جلالہ نے جو حکم دیا ہے، آپ کو انسانوں کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، جانوروں کی، درندوں کی اور چرندوں پرندوں کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ نہیں ڈالی ہے. تو لہٰذا جو انسان بھوکے ہیں آپ ان کی مدد کریں، گوشت دینا ہے تو ان کو دیں، پیسے دینے ہیں تو ان کو دیں، کوئی اور چیز دینی ہے تو آپ ان کو دیں. اور یہ جو پرندے ہیں یہ ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے، وہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے. تو اس لیے جو صدقہ دینے کا استحقاق رکھتے ہیں ان کو دینا چاہیے، اور وہ انسان ہے. بے شمار انسان جو ہے نا وہ بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں. بالکل جیسے کہ سارم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سارم برنی کے نام سے ویلفیئر ٹرسٹ بھی ہے. میں سارم بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے لوگ آتے ہیں جو صدقہ دیتے ہیں، اور کس قسم کا صدقہ دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے اتنے لوگوں کی آپ لوگ مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے ہمیں اس بارے میں کیا وہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ صدقے کا مال ہے؟ بالکل بتاتے، جو دینے والے ہیں وہ بتاتے ہیں. بلال بھائی صدقہ جو ہے نا ایکچوئل وہ آپ کی جان کا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی ہے. اور ہمارے یہاں صدقہ دینے کا بڑا نیا جملہ بولا ہے سارے بھائی نے، آپ نے توجہ فرمائی ذرا. ہاں نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور میں اتنی دیر سے سن رہا تھا کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ صدقہ کس لیے اور زکوٰۃ کس لیے. دوم یہ کہ ہمارے صدقہ دینے کا جو ہم نے اسٹائل بنا لیا وہ یہ بنا لیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی بیماری کے تحت اسپتال میں جب بستر مرگ تک کے پہنچ جائے تو دیا جا رہا ہوتا ہے. صدقہ آپ کو جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ صبح نکلتے ہوئے دینا چاہیے. موبائل اگر چوری ہو جاتا ہے تو جب چوری ہو جاتا ہے پھر کہتے چلو جان کا صدقہ کیا. ہاں جان کا صدقہ کیا. اچھا جب چلے جاتے تب بولا جاتا کہ جان کا صدقہ. اچھا زکوٰۃ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے اس طریقے سے دینے کا انداز بنا لیا گیا ہے کہ جو مال منگوایا بزنس مین نے وہ بک گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بکا تو اس کو اسی ریٹ میں جس میں بیچ رہا تھا اس کو زکوٰۃ میں نکال دیا اس نے. تو ہم لوگ خود اتنے بے ایمان ہو چکے ہیں اس وقت
معذرت کے ساتھ معذرت نہیں کہیے ماشاءاللہ تاکہ نظر نہ لگے ماشاءاللہ نظر نہ لگے بالکل میں بھی تنظر کہہ رہا ہوں سر تو یہ جب نظام ہم خود اتنا بگاڑ لیں گے تو اس کے بعد نہ صدقہ اثر کرے گا نہ زکوٰۃ اثر کرے گی نہ اور کوئی چیز اثر کرے گا سب سے پہلے پھر ہم دینے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح لگے گا اگر دینے والے یہ سوال کر لے کہ تم یہ صحیح لائے ہو اچھا یہ لینے والا سوال کبھی دینے والے سے نہیں کرتا کہ یہ تو حلال مال میں سے دے رہا ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے تو جو لینے والے چاہے وہ ادارے کی صورت میں ہو چاہے غریب آدمی کی صورت میں ہو اس کو ہی سوال کرنا چاہیے کہ بھائی جو صدقہ دے رہے ہو یا جو زکوٰۃ دے رہے ہو کہ یہ تمہاری جائز کمائی میں سے ہے تو میرا خیال ہے اس کے پاس جواب نہیں ہوگا جو آج کے دور میں ہم دیکھ ہم نے رسک لیا ہی نہیں ہم پوچھتے ہی نہیں ہے اس کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یہ دینا چاہیے اور صدقہ دینے سے میں نے اپنے سمیت بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلتے ہوئے دیکھا ہے یہ ایک حقیقت ہے میں کمبر بس آپ کی اگر توجہ اس طرف دوں کہ ایک تو سماجی مسائل ہیں دنیا میں جیسے غربت ہے لوگ جو ہیں وہ محتاج ہیں لینے کے لیے بیٹھے ہیں اور بانٹنے والے شاید کم لینے والے بہت زیادہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو کہ آپ اس کیٹیگری میں لائیں گے کہ جن کو صدقات جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں مثلا میرے سامنے ایک حدیث ہے جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے منہ سے کھجور جو ہے وہ نکال لی تھی کہ یہ صدقے کی ہے تو وہ کیوں نکال لی تھی؟ دیکھیے تھوڑی دیر مجھے وقت دیجیے تاکہ میں اس بات کو وضاحت کروں. سر ہم آپ کو زندگی دینے کو تیار ہیں آپ کمال کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ صدقات زکوٰۃ خیرات خمس یہ ہر چیز مختلف ہے جی اور اس کو سمجھنا پڑے گا. صدقات رسول اور آل رسول پر حرام ہے زکوٰۃ سادات کے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے لہذا اس فرق کو سامنے رکھا جاتا ہے. جان کا بھی ہے مال کا بھی ہے لیکن یہاں میں ایک خاص بات عرض کروں. اگر صرف زکوٰۃ نام ہے مال کا تو پھر ایک مرتبہ دو مرتبہ شریعت ہے ایک دو دفعہ حکم آ جائے تو کافی ایک دفعہ بھی حکم آ جائے تو کافی ہوتا ہے. جیسے خمس کا ذکر 2 دفعہ آ گیا کافی ہے حکم اللہ کا موجود ہے ٹھیک ہے. اسی طرح ایک دفعہ زکوٰۃ کا حکم آ سکتا تھا لیکن یہ بار بار ہر جملے کے ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ بار بار اس کی تکرار یہ کیا ہے. ایک دفعہ حکم کافی ہوتا ہے اللہ کا ٹھیک ہے. زکوٰۃ اس کے علاوہ بھی ہے. اب یہ علم یہ میرے پاس نہیں ہے یہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. تو فرزند رسول امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا جو علم ہے یہ انہوں نے عطا کیا اور فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال اپنی جگہ پر ہے لیکن زکوٰۃ یہ بھی ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے وہ نعمت علم کی ہو عقل کی ہو کسی چیز کی ہو اللہ کی جانب سے جو نعمت تم کو ملے تم کو اس کو زکوٰۃ دینا ہے. بہت یا کیا صدقہ نکالا ہے یار علم کا خدا کی قسم واہ 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 واہ. اب وہ زکوٰۃ امام فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ادا کر کے بھی اس کا زکوٰۃ ادا کرو. واہ 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 یہ بھی زکوٰۃ ہے کہ مالک تو نے مجھے یہ علم عطا کیا یہ شعور عطا کیا یہ عقل عطا کی یہ حلم عطا کیا اس کا بھی ہر چیز کا اپنی جگہ پر ایک حکم موجود ہے. اب آ جائیے میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا یہاں اتنی بات کر کے آپ کے سوال کے اوپر کہ استحقاق کس کا مستحقین کون یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا اور آپ یقین جانیں کہ اس کے اوپر میں چاہتا یہ ہوں کہ مفصلاً لوگ سمجھیں اور اس کو تنقید نہ سمجھیں اس کو سمجھیں کہ میں کچھ سمجھنا چاہ رہا ہوں. جو لوگ مستحق ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے مستحق کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہمارے معاشرے نے میں بلا تفریق بات کر رہا ہوں چاہے وہ اہل تشیع کے ادارے ہوں چاہے اہل سنت کے ادارے ہوں چاہے وہ کوئی بھی ادارے ہوں میں کسی کی خاص سب کی بات کر رہا ہوں. مستحق اس کو سمجھ لیا ہے کہ جو سڑک پر آ کر کھڑا ہو جائے یا وہ بنیان و نکر پہن کر کے جو ہے وہ مانگنا شروع کر دے وہ مستحق ہے. ایسا نہیں. شریعت استحقاق اس کو کہتی ہے کہ جس کے پاس سال بھر کا نان و نفقہ نہ ہو یا اس کے پاس ذریعہ نہ ہو دونوں چیزیں
یا تو اس کے پاس ذریعہ نہ ہو پورے سال کے نان نفقے کا، یا نان نفقہ ہی نہ ہو، یا نان نفقہ نہ ہو، یعنی اس کے پاس نہ کوئی ایسی نوکری ہے نہ ایسا کوئی کاروبار ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اگلے مہینے بھی مجھے یہ مل جائے گا اور میرے گھر میں راشن آ جائے گا، اس کو نہیں پتہ۔ لہٰذا وہ سارے لوگ یہ سفید پوشاک مستحقین کہلاتے ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھے۔ حضرت جی آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کر دی، مجھے وقفے پہ جانا ہے۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ 1 سال تک کے لیے اس کو نہ امید ہو نہ اس کے پاس ہو، یہ مستحق ہے۔ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا پھر واپس آتے ہیں، خبر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں کیونکہ لاہور میں اس وقت اذان کا وقت ہے۔ واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گرمی کے اندر روزے میں ہمیں گرمی بہت لگتی ہے اور ہمیں ظاہر ہے روزہ نام اسی کا ہے کہ ہم کچھ کھا نہیں سکتے اور ہم پی نہیں سکتے، اور اس موسم کے اندر ہم اپنے آپ کو گرمی سے جو ہے وہ کیسے بچا سکتے ہیں۔ ہمارا جو ذہن ہے، ہمارا جو لاشعور ہے، یہ اصل اور نقل کی پہچان نہیں رکھتا۔ جیسے کہ آپ کوئی بھی ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہوئے جذباتی ہو جاتے ہیں، کسی بھی کھانے کے بارے میں سوچ کے آپ کی زبان کے اوپر ذائقہ اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی ذہن کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے اس ذہن سے اس گرمی کو ٹھنڈک میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پہلے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو پہلے اپنی آنکھیں بند کر کے کسی ایسی سکون والی جگہ پر بیٹھنا ہوگا جہاں پہ شور شرابہ زیادہ نہ ہو رہا ہو۔ اب 3 بار لمبا گہرا سانس لیں، بار کم از کم گہرے سانس لیں گے، اور اس کے بعد آپ 10 سے لے کے 1 تک الٹی گنتی گنیں گے، جیسے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ اور گنتی گننے کے بعد آپ کو اپنے ذہن میں یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ ٹھنڈک ہے، اور یہ آپ ہو سکتا ہے آپ کبھی وہاں گئے بھی ہوں ایسے کسی سرد جگہ کے اوپر، یا آپ نے مووی کے اندر کتابوں کے اندر دیکھا ہوگا ایسے واقعات کے اندر۔ آپ کو صرف یہ تصور کرنا ہے کہ آپ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں اور اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے ہوں تو اب آپ نے جو ہے وہ اس ایکسرسائز سے پہلے شروع کرنے سے پہلے آپ نے 1-2 کٹورے رکھ کے جس میں ٹھنڈا پانی اور اگر برف کی ڈلیاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیں۔ جب آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں اپنی آنکھیں بند رکھتے ہوئے، اب آپ اپنے ہاتھ اس پیالے کے اندر کٹورے کے اندر آپ جو ہے وہ رکھ لیجئے۔ تو لازمی طور پر جو آپ کے ہاتھوں کی جو ٹھنڈک ہے آپ نے ان پیالوں کے اندر جو ہے وہ رکھے تو ظاہر فوری ہاتھ آپ کے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو سمپل تصور یہ کرنا ہے کہ یہ جو ٹھنڈک ہے یہ آپ کے ہاتھوں سے پھیلتی ہوئی آپ کی کوہنیوں میں، کوہنیوں سے آپ کے بازوؤں میں، بازوؤں سے آپ کے چہرے اور گردن کے حصے میں، پھر آپ کے سینے پہ، پھر آپ کے پیٹ پہ، پھر آپ کی ٹانگوں پہ اور پھر آپ کے پیر پہ یہ ٹھنڈک ٹریول کر رہی ہے۔ تصور میں آپ ایک سرد جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جسم آپ کا اس ٹھنڈک کو پروسیس کر رہا ہے سر سے پیر تک، اور جب آپ یہ پیر کے ایکسرسائز تک پہنچنے کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں گے تو آپ بہت سرپرائز ہو جائیں گے خود کہ کس طرح آپ کے جسم کا ایون جو درجہ حرارت ہے، جو ٹیمپریچر ہے، وہ بھی جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ السلام علیکم، آپ کو مسنون دعاؤں میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سونے کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے سونے کے آداب۔ سوتے وقت بستر ہمیشہ پاک صاف ہونا چاہیے، نہا دھو کر سونا چاہیے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سونا چاہیے۔ ویلکم بیک۔ اب سیگمنٹ ہے ہمارا میری آواز سنو،
اور ہمارے ساتھ موجود ہے 21 سالہ محمد بلال جن کو برین ٹیومر ہے. کیا ہے ان کی کہانی؟ چل کر سنتے ہیں ان کی زبان. السلام علیکم بلال، کیسے ہیں آپ؟ مائک پاس کریں. ٹھیک ٹھاک. آپ کی والدہ آپ کے ساتھ آئی ہیں. بلال، آپ کو کون سی عمر میں یہ بیماری ہوئی؟ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا. 2 ماہ سے ایک آنکھ سے دکھ نہیں رہا تھا، تو ایک علاج ہم نے AR بیوٹیز والوں سے کروایا تھا علاج، تو انہوں نے کہا یہ MRI کرایا، اس میں آیا ہے یہ. اب مجھے آواز نہیں آ رہی، اس کی تھوڑی سی آواز. کون سی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے آپ؟ جی رائٹ آنکھ. اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیفٹ سے نہیں دیکھ سکتے آپ. 2 ماہ سے؟ جی 2 ماہ. تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ MRI کرایا. MRI کرایا، پھر کیا ہوا؟ اس میں کہہ رہے ہیں برین ٹیومر ہے، علاج کرانا. برین ٹیومر ہے؟ جی جی. اور اس کی وجہ سے نہیں، وہ پریشر ڈال رہے ہیں اس کی وجہ سے. اور 2 مہینے پہلے یہ ہوا؟ جی 2 مہینے پہلے آپ کو پتا چلا کہ آپ کے ساتھ یہ بیماری ہے. تو ڈاکٹرز نے کیا کہا کہ اب کیا کریں گے؟ برین ٹیومر کو نکالیں گے یا کیا؟ آپریشن کا کہا. یہ کس جگہ آپ گئے اس علاج کے؟ آغا خان. آغا خان گئے، ان لوگوں نے کہا آپ کو. اچھا، آپ کی والدہ ہیں ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک. اچھا، یہ بتائے گا سب سے پہلے کہ کبھی ایسی کوئی بیماری ان کو رہی ہے؟ بچپن میں کوئی ایسی بیماری آئی ہو یا کچھ ہوا ہو جس کی وجہ سے؟ کیونکہ برین ٹیومر آپ کے دماغ سے بہت ریلیٹڈ ہوتا ہے. کبھی کوئی چوٹ لگی ہو؟ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو کبھی؟ اچھا، محمد بلال کا جو مسئلہ ہے وہ صرف برین ٹیومر ہے؟ جی بس، اور کوئی مسئلہ نہیں. بلال ذرا کھڑے ہوئیے گا. بلال کی جو ہائٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. ایکسٹرا آرڈنری ہے. کتنی ہائٹ ہے بلال آپ کی؟ 7 فٹ ہے. 7 فٹ. اور ان کی ہائٹ بڑھنی بچپن سے شروع ہوئی تھی زیادہ یا کسی خاص عمر میں؟ نہیں، خاص عمر میں شروع. کس عمر میں؟ 15-16 سال کی عمر سے شروع ہوئی. زیادہ ہائٹ ہونی شروع ہو گئی تھی. کبھی کوئی جوڑوں کا مسئلہ، کوئی اس طرح کی کوئی بات؟ نہیں، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف نہیں ہے. ان کا مسئلہ ہے صرف برین ٹیومر. جی یہی بات کہہ رہی ہیں آپ؟ جی، ایک آنکھ ان کی مکمل طور پہ خراب ہو چکی ہے، اور میں حکومت سے اور گورنر سے اشارت العباد سے میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچے کی جان بچائی جائے. آپ کو ڈاکٹرز نے کوئی اس کے بارے میں بتایا کہ کتنا خرچہ ہے؟ سب لے کر آئی ہوں میں آغا خان کی. کتنا خرچہ بتایا انہوں نے؟ 7 لاکھ روپے. 7 لاکھ روپیہ خرچہ بتایا. جی. اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ان کا یہ علاج جو وقت دیا ہے انہوں نے، کتنا وقت دیا انہوں نے؟ 1 ہفتہ دیا گیا. 1 ہفتے میں آپ کرا لیں گے تو اچھا ہے. 1 ہفتے میں 7 لاکھ روپے کی یہ سرجری اگر آپ کروا لیں تو اچھا ہے، ورنہ دوسری آنکھ پہ بھی خطرہ ہے. ہاں، کیونکہ اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. جی. یہ ٹیومر ہے وہ بڑھ رہا ہے. یہ اپنی لیفٹ آنکھ سے بالکل نہیں دیکھ سکتے. بالکل. اچھا، لیفٹ آنکھ سے آپ کو کچھ نہیں نظر آتا؟ کچھ بھی نہیں. بہت زیادہ دھندلا ہو گیا، میں نے ہلکا سا. اچھا، مائک کو تھوڑا سا اگر قریب کر کے بولیں گے. جی جی. دھندلا سا نظر آ رہا. جی جی. آپ کے گھر میں کتنے بہن بھائی ہو آپ لوگ؟ 6. 2 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں. کسی اور کو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، کسی کو کوئی تکلیف کسی کو نہیں مسئلہ ہے. ہے. اور آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں بہن؟ میرے شوہر خیرپور میں ہوتے ہیں. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ بینک میں جاب کرتے ہیں. بینک میں جاب کرتے ہیں. آپ ان کی کفالت کے علاوہ ان کے اوپر کوئی خرچہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں تو نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتے. سارے بھائی، آپ کی توجہ ان کی طرف، آپ کیا فرمائیے گا، کیا ایڈوائز کیجیے گا؟ بلال بھائی، اگر صرف یہی ہے جو پرابلم یہ بتا رہے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے قابل علاج ہے اور ہم سب کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور علاج کرانا چاہیے. لیکن اگر ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں ہیں ایسی، تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے. جو بھی چیز ہے وہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ صرف یہی پرابلم ہے. اگر یہ اب جب ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہوگی، بات چیت ہوگی، تو پھر پتہ چلے گا آگے اور کیا پرابلم ہے، کیا چانسز ہیں. ابھی ہم نے ایک بچے کے آپریشن کرایا تھا، ایسی پرابلم تھی، جوان لڑکا تھا، نہیں بچ سکا وہ. پھر ڈاکٹر خود بتاتے ہیں کہ کس اسٹیج پہ ہے اور کتنا چانسز بچنے کے ہیں، کتنے نہیں ہیں. تو وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ضرور. لیکن سالم بھائی، ہوتا یہ ہے نا کہ کبھی کبھار ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ بالکل ہی آپ کے پاس کچھ نہیں آپ کو نظر آتا کہ آپ کیا کریں. وقت آپ کے پاس کم ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے پاس اتنی جائیداد نہیں ہوتی یا اتنی انکم نہیں ہوتی. تو وہ بندہ اس وقت کیا کرے؟
اس وقت اس کے آگے جیسے اگر یہ بول رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں بولا گیا کہ دوسری آنکھ چلے، ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کچھ ہی دن دیے گئے ہیں اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا آپ کو، ہم دوسری آنکھ کی بھی بات کریں. لیکن کیا اس طرح سے ہمارے ایسے کئی گھر ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جو بول بھی نہیں پاتے اور اسی طرح اپنی زندگی اور اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے، بلکہ جس طرح یہ میں تو والدہ کو دیکھ کے ہی تھوڑی سی یہاں پہ پریشان ہوئی ہوں. اگر ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے ظالم بھائی حضرت، تو ایک کتنی بڑی لائبلٹی ہوگی جو اس گھر کے اوپر اور بڑھ جائے گی بوجھ کے طور پہ. یہاں پہ جو سارے معاملات ہیں خیرات اور زکوٰۃ کے، وہ یہاں استعمال ہونے بڑے ضروری نہیں ہیں؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی بھی مستحق اور مریض کا علاج کروانا، اس کی جان بچانا، اس کی زندگی بچانا، اور اس کے گھر میں اگر اس کا علاج نہیں ہوتا ہے اور یہ نابینا ہو جاتا ہے تو یہ ایک لائبلٹیز ہمیشہ کی ہو جائے گی. لہذا اس پہ زکوٰۃ کے بھی پیسے لگ سکتے ہیں، صدقات کے بھی پیسے لگ سکتے ہیں. ویسے ہی کوئی مرد مومن جو ہے وہ ان کے ساتھ مدد کر سکتا ہے. لیکن میں یہاں ایک خاص بات کرنے جا رہا ہوں. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ بلال. محمد بلال. اچھا، آپ کا دیکھیں برین ٹیومر ایک لفظ ہے جو بڑا بھیانک ہے، جس کو سنتے ہی لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. برین ٹیومر کی تقریباً 20 قسمیں ہیں. ایک لفظ برین ٹیومر ہے اور اس کے اندر میڈیکل پوائنٹ سے آپ جب جائیں گے تو کسی نیرو سرجن سے جب ڈسکس کریں گے تو اس میں مختلف اقسام ہیں. ان کو جو ٹیومر ہے یہ برین ٹیومر نہیں کہلاتا ہے، بیسیکلی یہ پٹیوری ٹیومر کہلاتا ہے. پٹیوری، بالکل. یہ پٹیوری ٹیومر جو ہے یہ ان کے بیس آف برین میں ہے اور وہاں وہ اس طریقے سے، اب آئی ڈونٹ نو کہ اگر میں رپورٹ پڑھوں یا وہ دیکھوں تو اس میں پتہ چلے گا کہ ان کا جو ٹیومر ہے وہ لمبان میں بڑھ رہا ہے یا چوڑان میں بڑھ رہا ہے، کیونکہ ٹیومر 2 قسم کے ہوتے ہیں. وہ پریشر ڈال رہا ہے آنکھوں کے اوپر. اب یہ جو وینز یہاں سے آ رہی ہے کان کی اور آنکھ کی، اس کو وہ پریس کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کو سائٹ نظر نہیں آ رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ آپ اس بات سے مطمئن رہیے، اللہ نہ کرے انشاءاللہ اس میں کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے. خدا کا شکر ہے، اللہ جو ہے وہ بڑا ہے، اللہ مدد بھی کرے گا اور بہت سے راستے نکال دے گا. لیکن میڈیکل پوائنٹ سے جو ہے اس میں کوئی جان کا خطرہ نہیں. اگر اس میں کوئی خطرہ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ان کی زندگی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ان کی جو آنکھ کی بینائی ہے، علامہ صاحب اس میں ایک گنجائش بھی رکھیے کہ ان کو چاہے زندگی کا اس وقت مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو معاملہ ان کی آنکھوں کی طرف جا رہا ہے، وہ زیادہ خطرناک. بالکل، یہ جو گلینڈ ہے یہ کیونکہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر آپ اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کہ آئندہ آگے جو ہے وہ کیا مسائل پیدا کرے گا. کاشف ہے ہمارے ساتھ کال پہ. جی کاشف السلام علیکم. السلام علیکم کاشف. کاشف السلام علیکم. ہیلو ہیلو کاشف. کال ڈراپ ہو چکی ہے، لیکن پلیز آپ دوبارہ کاشف ہمیں کال کریے. ہم چاہیں گے کہ بلکہ ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے، سب سے جتنے لوگ ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، کہ اگر کسی کی مدد ہو سکتی ہے تو کیوں نہ ایک چھوٹی سی مدد کی جائے اس مبارک مہینے میں. ویسے تو آغا خان کا اپنا وہ ہے ویلفیئر سسٹم ہے، میں بھی ان سے بات کروں گا اور جتنے بھی منیمم ہوں گے وہ کروا دوں گا. اور یقیناً یہ آئے ہیں اور ہم سب کو مدد کرنی چاہیے. میں اپنے ادارے سے سارم بڑی ٹرسٹ سے 1 لاکھ روپے ان کو جو ہے ابھی دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو لوگ اور مدد کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ آگے بڑھیں. ہمارے پاس دونوں علماء کرام کے ساتھ بیٹھے. میں حضرت آپ سے دونوں سے الگ الگ درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں سے اس بچے کے لیے اپیل فرمائیے، لوگوں سے کہ لوگ جو ہے چل رہا ہے، کوئی اس بچے کے لیے جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. چاہوں گی. اچھا جی بالکل. اس کی آنکھ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی بینائی ختم ہوئی ہے. میں آپ بات سمجھ رہا ہوں، اس کی گروتھ جو ہے وہ بڑی زیادہ اور تیزی سے ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے 1 ہفتہ دیا ہوگا. یہ آغا خان کی رپورٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس ہیں اور یہ اوتھینٹک ہیں اور یہ اوریجنل رپورٹس ہیں، اس کے سکینز وغیرہ سارے سامنے ہیں. بالکل موجود. معاملہ یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے اپنے آنکھوں کی بینائی جو ہے اگلے 10 سے 12-15 دنوں میں کھو دے گا. جو یہ بچہ اس وقت دیکھ رہا ہے، آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر آپ 2 ہفتے کے بعد یہ سارا کچھ آپ کے لیے اندھیرا ہو جائے تو آپ کی زندگی چاہے باقی ہو لیکن آپ کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوگی. اس بات کو ایک لمحے کے لیے سوچیے. میں اپنے دونوں علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ حضرت وہ کیمرہ ہے آپ کے سامنے، اب لوگوں سے اپیل کیجئے
کہ اس بچے کے لیے، اس ماں کے لیے، اس گھر کے لیے یہ لائبلٹی نہ بنے. جوان بچہ ہے، 7 فٹ کا بچہ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، اس ملک کا ایسٹ ہے. ہم اس بچے کو، اگر یہ بچہ بیمار نہ ہوتا، ہم اس بچے کو اپنی نیشنل باسکٹ بال ٹیم میں کھلا رہے ہوتے، لیکن اس وقت وہ بچہ جو ہے وہ محتاج ہے اور وہ لوگوں سے مدد مانگنا چاہتا ہے. حضرت آپ اپنے الفاظ میں مدد مانگی لوگوں سے. درخواست کرتے ہیں حضرات سے جو بھی سماج کی توفیق رکھتے ہیں تو وہ ان کی مدد ضرور کریں تاکہ یہ بیماری. آمین آمین آمین. حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ کسی شخص کی زندگی کو جو ہے وہ استحکام مل جائے، اس کو آنکھیں مل جائیں اور یہ اپنا بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کا بھی مستقبل بنا سکے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی، ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. جی السلام علیکم شاہد صاحب. ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی، پلیز دوبارہ کال کریے گا. جی آپ پلیز کنٹینیو کریں. اس میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ بیچارے معلومات بھی نہیں ہیں ان کے پاس، میں بنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں دامے درمے سخنے، وہ بنی صاحب سے رابطہ کر لیں. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ آغا خان کے اندر جو ہے وہ ان کو لے جا کر کے اور ان کا علاج بھی کروا دیں. جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 1 لاکھ روپے تک یہ خود کہہ رہے ہیں. باقی جو مومنین جو بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کریں بنی صاحب سے، اور تاکہ یہ ایک آدمی رسپانسبل ہو جائے. بالکل رسپانسبل ہو جائے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے ظفر صاحب JDC سے. السلام علیکم ظفر صاحب. السلام علیکم ظفر بھائی. ظفر بھائی آپ کو ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا کم کرنا ہوگا کیونکہ آواز. جی 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 ظفر بھائی آپ کو ٹی وی کا والیوم کم کرنا ہوگا کیونکہ ہمارا. بہت بہت شکریہ. جی جی بالکل آ رہی. جی ظفر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ہماری طرف سے یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کا بالکل علاج کے لیے پہلی قسم کے 50,000 روپے کا بھی اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ. کوشش جاری رکھیں. اگر اس کے لیے آگے بھی کوئی مشکلات آئیں گی تو انشاءاللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ 50,000 روپے بھی کر رہے ہیں اور پھر آگے بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہمارا آپ سے وعدہ بات ہے. بہت بہت شکریہ ظفر بھائی. بہت بہت شکریہ. آپ نے بات سنی JDC؟ فاروق سعودی عرب سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی فاروق بھائی. ہیلو السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فاروق صاحب جی الحمد للہ. پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کا. اگر کوئی بندہ اس کا علاج کروا سکے تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. جی دوبارہ کہیے گا کہ اگر کوئی بندہ علاج کرا سکے تو. آپ سمجھ میں نہیں آئی بات. کوئی بندہ اس کی رسپانسبلٹی لے سکے. جی جی جی. اس کے جو پیسے جتنے بھی چاہیے 700,000 ہے جو بھی ہے. ٹھیک. فاروق بھائی یہاں پہ سارن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان سے ابھی ہی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ سارن بھائی یہ ذمہ داری اگر آپ. میں ذمہ داری لیتا ہوں اگر لوگ اس میں آگے بڑھتے ہیں. اور دیکھیں زندگی بچانا اہم چیز ہے. فرض نماز کی نیت توڑ دینے کا حکم ہے اگر جان پہ آ جائے. اور دوسری بات یہ مہینہ میں نے دیکھا لوگ راشن پہ بہت زور دیتے ہیں. راشن ضرورت ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ زندگی ہوگی تو راشن استعمال ہوگا. فاروق بھائی آپ اپنا نمبر پلیز MCR میں لکھوا دیجیے ہماری ٹیم کے پاس. اور سارن برنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ رسپانسبلٹی لیں گے اور ہم بھی بیچ میں ہیں، سو آپ فکر نہ کریں. انشاءاللہ اگر کوئی اچھی نیکی کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، انسانیت کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں تو وہ پوری ضرور ہوگی. بہت خوبصورت بات یہ ہے علی، اس میں بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ JDC نے فوراً فون کیا. اس کا مطلب کہ وہ باقاعدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ضرورت مند جو ہے وہ اس وقت ضرورت چاہتا ہے، اس کی ہم ضرورت کر سکیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ سارن بھائی آپ موجود ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، یہ پیسے بھی دیتا ہوں اور میں یہ بھی کرتا ہوں. سعودی عرب سے بھی وہ آدمی کہہ رہا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن یہ ایسٹ ہے پاکستان کا. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے، آپ کو ترس کھا کے نہیں دینے. یہ ایسٹ ہے. میرا پتر ذرا کھڑا ہونا. خواتین صاحب یہ ذرا غور فرمائیے کہ یہ جوان بچہ ہے. یہ لڑکا 10 دن کے بعد اپنی اس بینائی سے محروم ہونے کا، اس حادثے میں جانے کا اہتمام جو ہے وہ اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. اور اس کے پاس آغا خان کی رپورٹس ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے محروم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو جو ان کی والدہ اور یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان لوگوں کو صرف 6 لاکھ کی ضرورت تھی. JDC ہیلپ کرنا چاہتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. سارن بھائی نے بھی 1 لاکھ روپے کی ڈونیشن بھی کی اور ہیلپ کرنے کی بھی
انہوں نے گارنٹی دی. JDC بھی کرے گا, وہ سعودی عرب والے بھائی بھی کریں گے. سر لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں بلال بھائی, یہ آپ ہی کے نام کے بلال ہیں کوئی, انہوں نے 50,000 روپے اناؤنس کیے ہیں ابھی. جس بلال بھائی نے یہاں پہ 50,000 روپے ڈونیٹ دیے ہیں سارم بھائی کے SMS پہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, اور باقی لوگوں کو بھی بلال بنانے کے لیے بھی. تمام لوگوں سے یہی گزارش کروں گا, ان کی رپورٹس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر خدا کی نعمت ہے. واہ. تو کون خدا کی نعمت لینا چاہتا ہے؟ اور یہ موقع اللہ کے, یہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے. جب اللہ کے نام پر کوئی شخص آپ کے سامنے آ جائے پھر یہ مت دیکھو کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, یہ معاملات اللہ اور بندے پر چھوڑ دو. آپ نے اپنا کام کرنا ہے, اللہ کی نعمتوں کو آپ نے سمیٹنا ہے. تو انشاءاللہ ان کی مدد کیجیے گا. دام دھرم سخن ہے, کسی بھی انداز سے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو مصلے پہ بیٹھ کر دعا ضرور کیجیے گا. اس میں بہت شکریہ, بہت شکریہ. بیٹھیے بیٹا. بلال بھائی آپ ادھر آئیے. پلیز آپ ادھر بلال بھائی. جی 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 سر. آپ اب انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیے, اس بچے کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اللہ بڑا ہے, شفا دینے والا وہ ہے, زندگی دینے والا وہ ہے. انسان کوشش کر سکتا ہے, لیس للانسان الا ما سعی. انسان کوشش کرتا ہے اور آپ کے لیے کوشش بھی ہوئی ہے. الحمدللہ آپ کا انتظام ہو گیا ہے. آپ مطمئن رہیے, آپ کا علاج ہو جائے گا. ایک میں آپ کو وظیفہ بتاتا چلوں کہ قول معصوم ہے کہ پریشانی کے حالت میں اگر تسبیح فاطمہ زہرا مطلب اللہ جو پڑھتے ہیں, اس سے بڑا اگر کوئی وظیفہ ہوتا تو ہمارے جد ہمیں تعلیم کر کے جاتے. تو تسبیح فاطمہ جب نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہی تسبیح آپ کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ آپ کے مسائل. ابھی JDC سے ظفر بھائی کی کال آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ JDC کو ایک آدمی کی کال آئی ہے, ظفر بھائی کو کال آئی ہے, انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کے لیے JDC کو 25,000 روپیہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے, ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم عمر شریف صاحب. السلام علیکم. ہیلو عمر بھائی السلام علیکم. ہیلو جی, کالر ہے ہمارے ساتھ, کالر ہے. اچھا جی, پلیز اگر کال ڈراپ ہو رہی تو دوبارہ کال کر لیجئے, کوئی پرابلم چل رہی ہوگی. ان کا جو ہمارے ٹکرز چل رہے ہیں اس میں بینک اکاؤنٹ نمبر, چیزیں وغیرہ سب ڈیٹیلز چل رہی ہیں. اگر کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا نا, کوئی نمبر نہیں ملتا, وہ سارم بھائی سے, سارم برنی ٹرسٹ سے رابطہ کریں. کراچی میں بیسڈ ہیں, وہ ان کے پاس جائیں, جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پیسے جمع کرائیں. بالکل بالکل بالکل. جی سر, میں تو کہتا ہوں کہ ایک شروعات تو ہو ہی گئی ہے. ہم صبح ہی ایڈمٹ کراتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہفتے بھر کے اندر اس کا رزلٹ آئے اور یہ آ کے دوبارہ یہاں بیٹھے انہی رمضان کے اندر, کسی چینل پہ اسی طرح ہوسٹ بن کے. بالکل اسی رمضان. ہمارے پاس ایک کالر ہے, جلدی سے ان کو کالر کو شامل کر لیتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم بھائی. اچھا جی, ہمارے پاس کال ڈراپ ہو چکی ہے, لیکن بالکل. اچھا, اس میں ایک بہت اچھی بات مومل جو میرے خیال میں اس وقت ہے نا, وہ یہ کہ سارم بھائی بھی یہاں موجود ہیں. سارا کراچی پاکستان سارم بھائی کو جانتا ہے, سارا پاکستان اور کراچی جو ہے وہ JDC کو جانتا ہے. جو جس کے پاس جا کے پیسے جمع کرانا چاہے وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کے کرائے. بالکل. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ لوگ کہیں مت جائیے گا. اس بارے میں ہم اس کے بعد بات کریں گے. We'll be right back. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, محمد بلال کا کیس آپ کے سامنے تھا. یہ چیزیں آپ کے سامنے لانے کے لیے صرف اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم بھی اپنا کوئی حصہ جو ہے وہ ان دکھی لوگوں کے خاندان کے اندر ڈالیں جو کہ آپ کی مدد بلکہ آپ کا اپنا حق جو ہے وہ آپ سے مانگ رہے ہیں, اور پھر ان لوگوں کو بھی یہاں پہ آپ کے سامنے لے کر آئیں جو لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. میرے پاس اس وقت آن لائن ہے میری ایک انتہائی محبوب شخصیت, اور میں ان کو اس طرح سے نہیں جانتا جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں. میں ان کو جانتا ہوں ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو خدا اور پھر خدا کے رسول سے دیوانہ وار عشق کرتا ہے, اور اللہ نے اس کو اس عشق کے بدلے جو دیا ہے وہ بھی کمال ہے. ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہے انتہائی محترم عمر شریف صاحب. السلام علیکم سر.
السلام علیکم سر. الحمدللہ الحمدللہ. عمر بھائی پروگرام میں جتنے بھی لوگ تشریف فرمائے علماء اکرام ہیں اور جو سارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام. اور میرے آفس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں علماء اکرام, میں آپ کی خدمت میں انتہائی ادب سے سلام پیش کرتا ہوں. اور اللہ تعالی ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد کے صدقے میں ہمیں آگے بڑھ کر, یہ ایسا مہینہ ہے اس میں آگے بڑھیں اور نیکیاں چھینے جھپٹیں ایک دوسرے سے. یہ وہ نیکیاں چھینے. مدینے میں روزہ کھلنے کا وقت دیکھیں آپ کس طرح لوگ پیچھے پیچھے تھال لے کے پھرتے ہیں. یہ میرے بھائی مایوسی کا شکار نہ ہوں, سب ان کے ساتھ ہیں. عمر شریف ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جانب سے اپنے 1 لاکھ روپے کا ہے ان کا میں بہت بہت شکریہ عمر بھائی, بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہوں, جہاں یہ جائے جہاں مجھے بلائیں میں آؤں گا اور ہم اپنے تمام دوستوں سے آپ وعدہ کریں عمر انکل, آپ وعدہ کریں, ان کے لیے اپیل کریں, آپ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے شو میں آئیں گے, ہمارے سحری شو میں تشریف لے کے آئیں گے. بلال بھائی اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اور ہماری بہن کو بھی صحت تندرستی دے, اور یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں اللہ ان کو لمبی عمر صحت تندرستی حادثہ مصیبت سے بچائے. میرے دوست بیٹھا علی حیدر یہاں پر, میں ان سب کو کہتا ہوں اللہ تبارک میرا وعدہ رہ گیا. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے درخواست کروں گا, اور جو لوگ مجھے ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے آگے بڑھے اور اس وقت کے اندر جو ہے نا آگے بڑھ کر اس نوجوان کی ہمت کریں, حوصلہ افزائی کریں. ندیم سرور صاحب کے صاحبزادے تشریف فرمائیں, ان کو بھی میرا سلام پہنچے, ان کو پیار پہنچے. اللہ تعالیٰ بہت پیارا بچہ, اللہ اس کو زندگی صحت تندرستی دے. عمر بھائی میں ندیم سرور صاحب کا جونیئر نوخانی صاحبزادہ نہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اس حدیث کو قبول کیجیے گا. آمین آمین. عمر بھائی ایک درخواست آپ سے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, وہ جو آپ کا ٹرسٹ ہے ماں ہاسپٹل جو ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں بھی لوگوں سے آگے ذکر کیجئے اس کا, اور آپ تشریف لائیے اور ہماری اس مجلس کو بھی رونق بخشیے. جی وہ ماں ہاسپٹل ماشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے تعاون سے پورے پاکستان اور بیرون ممالک رہنے والے پاکستانی کے تعاون سے ہاسپٹل تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ. نمبر 11 میں یہ 35 لاکھ کی آبادی میں ایک بہت بڑا میڈیکل سینٹر بن گیا ہے, اور انشاءاللہ یہاں فری علاج ہوگا ہر قسم کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اس کے ہم میڈیکل اور سرجیکل ایکوپمنٹ اس مہینے میں انشاءاللہ پورے کر لیں گے آپ لوگوں کی دعاؤں سے. آپ کی بہت شکریہ عمر بھائی, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت عزت دی کہ آپ نے اس وقت بچے کی بھی مدد کی اور آپ ہمارے ساتھ آن کال بھی تھے. میں بہت ممنون آپ کا. میسج آیا ہے امجد علی مسقط سے, اور انہوں نے بلال کے لیے 50,000 روپے کی ڈونیشن دیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اجر کرے. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ دنیا جہان میں اس وقت یہ پروگرام جو ہے وہ ریل ٹائم میں لوگ دیکھ رہے اور ریل ٹائم میں ان کی مدد بھی فرما رہے. حضرت جی وہ پہلا میسج آیا تھا ایمر کا جس نے 50,000 دیے تھے, پھر آیا نازیہ کا, اس نے 30,000 دیے لاہور سے, اور ابھی بریگیڈیئر لطیف صاحب کا فون آیا تھا مجھے وقفے میں, انہوں نے بھی 50,000. ماشاءاللہ. یہ ٹائم ایسا ہے جیسے عمر بھائی نے کہا نا کہ نیکیاں چھیننے کا وقت ہے. نیکیاں چھیننے. حضرت یہ جو ہم آج موضوع کر رہے تھے اس پہ صرف ایک جملہ فرما دیجیے, وقت بالکل مختصر رہ گیا. جو صدقے کو آپ ریپ اپ کیسے کریں گے, اس کے استفادہ اس سے کیسے کیا جائے؟ رضائے رب لینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ من سر المومن فقط سرنی, جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. نبی کو خوش کرنا کتنا آسان نبی نے کر دیا. واہ 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 واہ. بس یہی رضائے رب ہے, رضائے مصطفیٰ رضائے رب. حاصل گفتگو ہو گیا سر, حاصل رمضان ہو گیا, خدا کی قسم. اب جب بھی کسی کو آسانی پیدا کریں تو سمجھے کہ میں نے اللہ کے رسول کو راضی کر دیا. حضرت ایک جملہ. صدقے کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو فقراء و مساکین جو ہیں ان کے اوپر ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے, صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں. اور فقیر اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو, اور اگر ہو تو وہ بہت معمولی سا ہو. حضرت ایک لمحہ دیجئے, میں فقیر اور اس کے ڈیفینیشن پہ آتا ہوں. ابھی مجھے بتایا گیا کہ جے ڈی سی کو 75,000 روپے کی ڈونیشن جو ہے وہ محمد بلال کے لیے اور آ گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. حضرت قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا
वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम, कि अल्लाह जल जलालहू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है कि आप इनसे सदकात वसूल करें और इनके लिए आप दुआ करें, और आप जो इनके लिए दुआ करते हैं या जो दुआ करेंगे तो वो इनके लिए सुकून का बायस होती है। तो गोया सदका देने वाला वो इत्मीनान में होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सदक़े को लोगों के लिए कबूल फरमा लिया है और अल्लाह जल जलालहू मुझे इसका बहुत सारा अजर अता फरमाएगा। तो ये सदका जो है इस तरीके से लोगों तक पहुंचता है और लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, कि तुम जमीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला। वाह वाह वाह, हासिल गुफ्तगू 2 दफ़ा हो गया आज। बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून आपका। ख़वातीन हज़रात, जाते हुए वक्फे पे जाते हुए एक बात छोटी सी अर्ज़ करूँ। जी ज़रूर। मोहम्मद बलाल से मेरी दरख्वास्त होगी, क्योंकि वो बलाल है, अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की कि यहाँ बैठे हुए इस प्लेटफॉर्म से उसकी ज़रूरत से ज़्यादा, जो उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने उस पर एहसान फरमा दिया। वो एक मन्नत, उसकी माँ एक मन्नत उसके लिए मानती चली जाए कि जिस तरह बलाल हबशी अजान दिया करते थे, मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने नज़र वापस कर दी, मेरा बेटा भी अजान दिया करेगा, यहाँ समा पे आके अजान देगा इंशाअल्लाह ताला। बलाल, अगले साल आपसे यहीं मुलाकात होगी और आप अजान भी देंगे। छोटा सा वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने भी एक मदद करने की एक छोटा सा कदम लिया है इस मुबारक महीने में। मैं एक बात आपसे शेयर कर लूँ कि अभी ब्रेक के दरमियान में मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मुझसे, मेरा आप नाम ना लीजिएगा, लेकिन अगर कोई भी कमी पेशी होगी तो वो कमी पेशी जो है वो भाई साहब जो है वो कहते हैं मैं खुद पूरी कर दूंगा। मैंने उनको बताया कि इतने पैसे हमने इस वक्त कर लिए, उन्होंने कहा कि आप बाकियों की फिक्र ही ना कीजिए, ना JDC, ना फलाना, ना ढुमकना। ये वो लोग हैं जो कि दर्द दिल रखते हैं एक मुसलमान होने की हैसियत से। और मुझे इस बात की यकीन करें मोमिल, इस कदर खुशी है ना अली, मैं दिल से कह रहा हूँ बात, कि इस प्लेटफॉर्म से जब बात जाती है तो वो लोगों के दिल पे ईमानदारी से असर रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा बिलाल भाई, साथ साथ में हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है। ये इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, ये एक बेवफा की कॉल है। बेवफा की कॉल है। मैं चाहूंगी कि ये कॉल आप ही ले प्लीज। जी बेवफा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोगों को एक रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अमजद साबी साहब। भाई मैं बेवफा आदमी हूँ और मुल्क से बाहर था इसलिए नहीं आ सका आप लोगों के पास। अब मैं आ गया हूँ मुल्क में, इंशाल्लाह जल्द हजूर आप जहाँ मर्जी हों, आपका ख्याल जो है ये हमारे दिलों में हमेशा मौजूद होता है। और दूसरी बात ये कि ये जो आपने अभी अखलाकन फरमा दिया कि मैं ज़रूर आऊँगा, ये अखलाकी वादा आप इंशाअल्लाह ताला कब पूरा फरमाएंगे? सर ये वादा ही वादा है आपसे, ये वादा ही वादा है। आप मुल्क में अमजद भाई कल आप हमारे साथ होंगे। कहाँ जाएंगे? अमजद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, उमर कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एक वादा आपने मुझसे करना है कि आप कल हमारे शो पे हमारे साथ मौजूद होंगे। और अमजद भाई इस बार हमने मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, आपने मुझसे अभी वादा करना है कि कल आप हमारे साथ हमारे शो पे मौजूद होंगे। और बनो समा की आवाज में हमने आपके लिए छुरियां और तलवारें निकाल के रखी है इस बार। मैं दोबारा बोलूंगी कि बिलाल भाई के और फरहान के हंसने की आवाज आ रही है। हजूर बिलाल भाई ये वादा आप ही ले लीजिए फिर। अमजद भाई मामला ये है कि यकीन कीजिए इस बात का कि ये जो दिलों के ताल्लुक है ना, खुदा की कसम ये अल्लाह ताला ने ऐसे जोड़े हैं कि आप हमें नजर नहीं आते, हम वाकई आपके लिए उदास हो जाते हैं। हम आपके लिए दुआ गो भी हैं, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको सफर में खैरियत से रखे। लेकिन वो जो यहाँ का आपका माहौल जो बनाया जाता है ना, जब आप आते हैं और आप बड़े एहतमाम से यहाँ बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं और फिर वाह 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 वाह, वो जो खुसूसियत है ना, वो खुदा की कसम इस रमजान में हम बहुत मिस कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा वैसा ही होगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होता है। और आपसे मुलाकात हो जाती है, आप लाहौर से आते हैं
رمضان منانے کے لیے. ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے دیدار ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے. ماشاءاللہ. بالکل. میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کا ایک جملہ جو علامہ صاحب نے کہا کہ اگر کسی مومن کو خوش کر دیں تو سمجھ لیجئے کہ نبی کو خوش کرنا ہے. آپ آج یہاں بنو سما کی آواز میں آ کر ہمیں خوش کر دیجئے. کیا خوبصورت جملہ ہے. اور آپ کا جو جملہ اس کے بعد تھا کہ حاصل رمضان ہو گیا, یہ جملہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ سب مسلمانوں اور مومنوں کی سمجھ میں آ جائے یہ جملہ کہ اگر کسی انسان کو خوش کر دیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے. تو میں اس کوشش میں انشاءاللہ لگا ہوا ہوں اور آپ سب سے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اس جملے کو حاصل رمضان بنا کر رہیں گے. امجد بھائی, آپ کے اندر کا جو اللہ کا ایک ولی ہے نا, وہ آپ کی آنکھوں سے کبھی کبھی جھلکتا ہے, لیکن کبھی کبھی اللہ کا ولی جو ہے نا وہ آپ کی زبان سے بھی اب جھلکنے لگ گیا. امجد بھائی, آ کر ہم مومنوں کو اب خوش کر دیجئے تاکہ یہ بات پوری ہو جائے. آپ لوگوں کی آواز سے بلاکنگ آ رہی ہے, میں دوبارہ کال کروں کیا مجھے آواز سمجھ نہیں آ رہی؟ ضرور. جب تک امجد صابری صاحب دوبارہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ بنو سما کی آواز میں. اگر اجازت ہو بلال بھائی آپ ضرور جائیے سما کی, لیکن امجد کے ساتھ آپ صاحب لگا رہے ہیں تو ہمیں بڑی دوری محسوس ہوتی ہے اس سے. وہ صرف امجد ہے, ہمارے لیے تو امجد بھائی ہیں. امجد بھائی ہیں, بس امجد ہے, مجھ سے چھوٹا ہے وہ صرف عمر میں میرے سے چھوٹا ہے, باقی وہ ہر چیز میں بڑا ہے. جی ناظرین, وقت ہے بنو سما کی آواز کا اور ہمارے پاس آج دوبارہ 2 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں. ایک لاہور سے ہیں اور ایک کراچی سے ہیں, اور دونوں کراچی والے تو حیدرآباد سے آئے ہیں اور لاہور والے قصور شہر سے ان کا تعلق ہے, اور ان دونوں کی آواز ہم یہاں پہ سنیں گے. لیکن اس سے پہلے میں بتاتی چلوں, جو اس بنو سما کی آواز کا ونر ہوگا اس کو ملے گی حبیب آئل کی طرف سے یہ گاڑی جو آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس پہ ایک آپ نے پورا نہیں بتایا, جو بھی یہ جیتے گا نا وہ مجھے لاہور ڈراپ کر کے آئے گا. لاہور ڈراپ کر کے آئے گا. چلے یہ بھی ہم وعدہ لے لیں گے, لیکن شروع کرتے ہیں بنو سما کی آواز. بنو سما کی آواز کے لیے تعاون کیا ہے حبیب سے ہوگی جیت ہی جیت. بنو سما کی آواز کے لیے اشتراک حاصل ہے 4.2 Q-Mobile Nord A300. بہت یاد آیا. بنو سما کی آواز میں کل آپ نے سنا ID005 مفید حیدر اور ID006 حافظ انصر کو. آپ کے ووٹس کے مطابق مفید حیدر پہنچ گئے ہیں ٹاپ 16 میں. ہے شمس و قمر پر تبے. فیض رسول ہمارے آج کی بنو سما کی آواز کے پارٹسپینٹ. ان کا تعلق قصور سے ہے. فیض بچپن سے ہی نعت خوانی کرتے آ رہے ہیں اور یہی ان کا شوق ہے. سادہ طبیعت کے مالک فیض کا خواب تھا کہ بنو سما کی آواز کا حصہ بنے اور اپنی محنت اور اس پلیٹ فارم کی مدد سے وہ مقام بنا سکیں جو ہر نعت خوان کا خواب ہوتا ہے. میرا نام فیض رسول چشتی سروری ہے اور میں چونیا شہر کا رہنے والا ہوں. نعت کے لحاظ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ 4-5 سال کا تھا اور اس وقت سے مجھے نعت کی جو لگن ہے وہ مجھے شوق تھا, نعت پڑھنے کا شوق تھا. اور آج جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے مقام ملا ہے وہ حضور کی نعت کے صدقے میں ہے. فیض کے تمام گھر والے بہت خوش ہیں کہ فیض بنو سما کی آواز کا حصہ بنے ہیں. ان دا شوق سی نعت دا کافی محفلہ تے جاندا سی, تے چھوٹیاں چلا جاندا سی, قبلاندا سی تے چلا جاندا سی بیٹا. اللہ دا شکر ہے, رب دا بڑا احسان ہے کہ رب العزت نے سانو اتنی کوئی عزت بخشی. ان کے والد کی حسرت ہے کہ فیض اس مقابلے میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا نام اونچا کریں. بات یہ ہے کہ 5-6 سال کی جب عمر تھی تو یہ نعتیں پڑھنا شروع سے نے کی ہیں. اس کے آواز میں اثر تھا, بہت اچھا لگتا ہے ہمیں, بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اور بڑا فخر ہے ہمیں کہ چونیا شہر کا ایک نام پیدا ہوا ہے ہمارے علاقے میں, ان کا نام ہے. فیض کا ماننا ہے کہ وہ اس مقابلے میں آگے تک ضرور جائیں گے. ان کی ID ہے 007. سرور
بے مایا ہوں میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں تیری محفل چلا آیا ہوں یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا کیا بات ہے واہ 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 میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں سبحان اللہ آج میں عرش کا ہم پایا ہوں میں کہ بے وقتو بے مایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یار کیا بات ہے ناظرین ہمیں جانا ہے بریک پہ لیکن بریک کے بعد ہمارے جو جج یہاں موجود ہیں علی صاحب ان سے بھی ہم کامنٹ لیں گے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس چھوٹی سی بریک کہیں مت جائے گا we'll be right back لائیو ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے جن کا تعلق ہے قصور سے ان کو ووٹ کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے BSKA اسپیس ان کا نام ان کا کوڈ ہے 007 اور بھیج دیجئے 8126 پر خوبصورت ان کی کتنی خوبصورت آواز تھی میں جاننا چاہوں گی بلال بھائی اور فرحان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فرحان ہمارے جج ہیں تو آپ سے بہتر تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا
तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, जितनी आवाज़ हमें यहाँ, क्योंकि ज़ाहिर लाइव। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, सॉरी कि फैज़ हमारे साथ मौजूद हैं और फैज़ आप हमें सुन भी सकते हैं, तो फैज़ आपने बहुत अच्छा पढ़ा, क्योंकि टेलीफोनिक आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आती है, लेकिन जितना हमने सुना है आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह लोग आपको बहुत अच्छा वोट भी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। और बाकी चीज़ें जब आप इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाते हैं, लाइव आके सुनेंगे आपको तो ज़्यादा और बेहतर लगेगा। जितना सुना है, जितना सुन पाएँ आवाज़ में, उस वक्त बहुत अच्छा पड़ा है। और इंशाल्लाह ताला जब आप अगले राउंड्स में पहुंच जाएं और कसूर से आप कराची तशरीफ लाएं, तो तवे वाली जो मछली है उसको आप हरगिज़ लाना मत भूलिएगा। जी बिल्कुल, कसूर में बड़ी मशहूर तवे वाली मछली है, सारा पाकिस्तान। अगर नहीं लाएंगे तो फिर ये आपका कसूर होगा। सही बात, सही बात। तो हमारी दुआएं साथ हैं, और नाजरीन को मैं फिर एक बार बताना चाहूँगी कि इनको वोट करने के लिए आप टाइप करें अपने सेल फोन पे BSKA स्पेस इनका नाम और इनका कोड है 007 और भेज दीजिए 8126 पर। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट कौन है, कहाँ से हैं, आइए चलकर देखते हैं। हमारे आज के बनोसमा की आवाज के कंटेस्टेंट हैं अली हैदर चौहान, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। BSc के तालिबे इल्म 19 साला अली हैदर चौहान नात ख्वानी का बेहद शौक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली हैदर चौहान फ्रॉम हैदराबाद। मैं आ रहा हूँ बनोसमा की आवाज़ में। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके इस प्रोग्राम का विनर बनाएं। वैसे तो घर के तमाम अफराद अली को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अली की वालदा की सपोर्ट इनके लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बस यही कहूँगी भाई, दुआ करें सब कि इसका मकसद पूरा हो जाए, हमारा भी इसका भी, देखने वालों का भी भाई यही शुक्र अदा करेंगे। बनोसमा की आवाज के ऑडिशंस में हमारे ज्यूरी मेंबर्स को मुतासिर करने वाले अली हैदर चौहान क्या आज अपनी परफॉर्मेंस से हमारे जजेस और नाजरीन को मुतासिर कर पाएंगे? आइए देखते हैं। इनकी आईडी है 008। नसब मिल जाए में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा हुस्ने सोत का ज़मज़माए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से जहाँ तेरी सर बसर जमाल, दिल तेरा आईना मिसाल, जहाँ तेरी सर बसे जमाल, दिल तेरा आईना मिसाल, तुझको तेरे अदू ने भी देखा तो हो गया तेरा, दिल में उतरते हर्फ से। अली हैदर चौहान जिनका कोड है 008। मैं बताती चलूँ नाजरीन को कि आपने इनको वोट करके जिताना है। वोट करने का तरीका एक बार फिर मैं आपको बताती चलूँ। टाइप करें BSKA स्पेस अली हैदर चौहान, इनका ID नंबर है 008 और भेज दीजिए 8126 पर। जी फरहान।
बहुत अच्छा पढ़ा आपने अली हैदर। और ये बताइए कि ये जो नात आपने पढ़ी है, ये इसकी कंपोजिशन आपने ओरिजिनल पढ़ी है या इसके अंदर थोड़ी सी आपने चेंजेस की हैं? ये मेरी औकात नहीं कि मैं ओरिजिनल पढ़ सकूं। नहीं, मीन्स मेरा मकसद कहने का ये जो तर्ज है, अंतरा जो आपने पढ़ा है, कुछ आपने ख़ुद भी इसमें इम्प्रूवमेंट की है? जी जी खुद भी की है। तो बहरहाल अच्छी कोशिश की है और उम्मीद करते हैं आपने अच्छा पढ़ा है, निभाया भी अच्छा है। और थोड़ी बहुत कमियां हर शख्स में होती हैं, वो मुझ में भी होती हैं, हर किसी में लाइफ में हो जाती है। बहरहाल ये मुकाबला है, तो इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छा निभाया है और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको लोग वोट देंगे और अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक अनाउंस करता चलूँ कि मेरे पास अभी मैसेज आया है बिलाल के हवाले से ही। हमारे एक भाई सकलैन, मोहम्मद सकलैन साहब जो मिली फैशन वाले, उन्होंने 25,000 रुपये डोनेशन माशाल्लाह का कहा है। माशाल्लाह, तो अमजद अली मस्कत से 50,000 रुपये और लाहौर से 25,000 रुपये, 75,000 रुपये जैसे मेरे पास आएंगे मैं इनको फॉरवर्ड कर दूँगा। अच्छा, अली हैदर चौहान से बिलाल भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछना चाहूँगी कि अभी आप कितने नर्वस हैं? ये भी बड़ा जानना जो होता है ना ज़रूरी होता है कि आप जब ऑडिशंस के लिए आए थे, मुझे याद है, तो इतना वो चलो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, एक बड़े प्लेटफॉर्म में आके घबरा तो नहीं, घबराना एक अलग वो होता है, तो आप घबरा तो नहीं गए थे इस वक्त? लाइव पढ़ना बहुत मुश्किल है, बेशक कोशिश की थी। अब जैसा लेकिन जब भी आप पढ़ा करें ना, तो बस सिर्फ जहन में रखा करें कि रसूल अल्लाह आपको बैठकर सुन रहे हैं, बस फिर वो तो हौसला अफजाई होती है। दूसरा मुझे एक बात पूछनी थी इनसे, आपने पहले कभी कंपटीशन में हिस्सा लिया है समा की आवाज़ में? नहीं, कभी नहीं लिया। मुझे ऐसा मतलब ऑडिशन दिए थे, सिलेक्शन नहीं हुई थी आपकी पहले? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। इसलिए शक्ल देखी वाली लग रही है। शक्ल देखी वाली लग रही है, इसलिए मुझे इस बात का पता नहीं है कि पहले जो लोग ऑडिशन दे चुके हैं वो दोबारा आ सकते हैं या नहीं। ये वो ज़ाहिर है वो समा वाले बेहतर समझते हैं, तो बहरहाल आप मुझे देखे देखे से लगे इसलिए। चले बहरहाल अगर उस वक्त नहीं था तो शायद इस वक्त आपको अल्लाह और मौला की और अली हैदर हमारी दुआएं आपके साथ, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपनी एक ख्वाहिश का इजहार जो है वो फरहान अली वारिस से करूँ, बात भी करनी है। मैं एक अर्ज़ करूँ कि ये जो रमज़ान है ना, इसमें अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है ना फरहान मोमिल बहुत लंबी लंबी दुआएं कसते हैं, बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं जी। अल्लाह ताला के रसूल ने और अल्लाह ने क्या आसानी कर दी। खुदा ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी इबादत में मशगूल हो और इस कदर मशगूल हो कि वो दुआ करना भूल जाए, तो मैं उसकी वो दुआएं जो उसने नहीं मांगी होती इतनी ज़्यादा फजीलत से देता हूँ जिस तरह मुझे फजीलत, यानी कि अल्लाह को फजीलत है अपनी मखलूक पे। क्या फ़र्क है मखलूक कहाँ और खालिक कहाँ? अल्लाह कहते हैं मैं इतनी फजीलत से उसकी वो दुआएं भी कबूल करता हूँ जो उसने अपने दिल में रखी और कभी ज़ुबान से इजहार ना किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जाते जाते नाजरीन से यही दरख्वास्त करूँगी कि आज हमने एक छोटी सी मदद की मोहम्मद बिलाल की। आप लोग कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं कि आज मोहम्मद बिलाल की ही मदद करें, कहीं पे भी आप हो, मुबारक महीना है, किसी की भी छोटी सी भी मदद कर सकते हैं। मुस्कुराहट भी किसी के चेहरे पे इस महीने में इब्तिदा हो गई है तो फिर पूरे साल करें, तो एक मुस्कुराहट की भी अगर मदद हो तो फिर ये इसके अंदर का भी वली कभी कभी बोलता है। जरूर, वाकई में। अच्छा, एक बात मैं पहले तो उमर शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने मुझे दुआ दी। वक्त हमारे पास बहुत कम है और आपकी हमने खूबसूरत आवाज़ भी सुननी इसलिए और सुननी भी इसलिए है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उमर शरीफ साहब, नदीम सरोवर साहब हमारे बहुत सीनियर नौहा खान हैं, लेकिन मैं मज़हर इकबाल साहब का बेटा हूँ बेटा नहीं, लेकिन मैं उनके औलाद की तरह हूँ ज़रूर। बिलाल भाई, अब टाइम हमारे पास कम है और ये बिलाल भाई को पैगाम देता रहूँ कि मेरी लाहौर से खाला अम्मा का मैसेज आया था कल कि अगर टाइम की वजह से नात कटी तो बिलाल भाई से कहेगा मैं समा पे आके आग लगा दूंगी। खाला को कहिएगा कि मैं हर गुनाह का उनका जिम्मेदार हूँ। सुभान अल्लाह। आइए सलाम पेश करेंगे रसूल अल्लाह की बारगाह में, सब खड़े हो जाइए और मिलकर बावाज़ बुलंद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों, ऊंची आवाज से पढ़िए, सलमान आ जाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, अली हैदर आप भी आ जाइए। नाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सुहानी घड़ी चमके
چمکا طیبہ کا چاند یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت آئیے بلال آپ میرے ساتھ آئیے ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یہ رسول اللہ کی برکت کا مہینہ ہے, اللہ کی برکت کا مہینہ. آج بلال کو دیکھیں کتنے لوگوں نے مدد کی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سب پڑھیے. یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول وسلم.